یہ نہ کرے وہ رکوع ہو اب کسی پیر کو نہیں ہوگا، وہ سجدہ ہو کسی قبر و درگاہ کو نہیں ہوگا، وہ نیاز ہو تو پھر وہ کسی بابا جی کے نام پہ نہیں ہوگی، وہ قربانی ہو کسی کے نام پہ نہیں ہوگی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے مردوں کے نام پہ، میتوں کے نام پہ، ڈھیریوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ، مندروں کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور لعنت کا معنی ہے طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے اس کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے۔ اگر اسے امید ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اپنے عمل کو عمل صالح بنائے اور شرک کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جس دل میں ریاکاری کا فتنہ ہے وہ دل بیمار ہے اللہ کے لیے، اس دل کی اصلاح کیجئے۔ اور اصلاح ہوگی کیسے؟ اس عمل سے اللہ کو راضی کرنے کا سوچ اپنے دل میں لائیں اور مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھیں۔ یہ قرآن شفا ہے، بیمار دلوں کی شفا قرآن میں ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کا جملہ بڑا خطرناک ہے، جس کو قرآن سے شفا نہ ملی اس کو کسی چیز سے شفا نہیں مل سکتی۔ اس قرآن حکیم سے تو پتھروں کے پجاریوں کو شفا مل گئی تھی، اس قرآن حکیم سے تو بتوں کے پجاریوں کو شفا ملی تھی۔ وہ جو کل رہزن تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، اس کلام الہی کو اپنے دل میں اتارنے کے بعد وہ وقت کے اولیاء اللہ بنے، وہ شان پائی، چلتے اس زمین پر تھے، ان سے راضی ہونے کا اعلان مولا کے عرش سے نازل ہوا کرتا تھا۔ مالک فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، جس کی نظر اللہ کی آخرت پر ہو، اللہ کو راضی کرنے پہ ہو، جو ایک عمل کر کے یہ سوچے یہ عمل میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ میں نے یتیم کی کفالت اللہ کے لیے کی ہے، یہ مسجد میں نے اللہ کے لیے بنائی ہے، یہ کنواں میں نے اللہ کے لیے کھدوایا ہے، یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس بیوہ کا سہارا میں اللہ کے لیے بنا ہوں، ان یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ میں نے اللہ کے لیے ہاتھ رکھا ہے، تو پھر اسے مبارک ہو کہ اس کی نظر آخرت پہ ہے۔ تو مولا فرماتا ہے نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیں گے۔ ایک شخص آئے گا، کھجوروں کا ڈھیر ہوگا اس کی نیکیوں کے پلڑے میں، اور وہ کہے گا مولا اتنی کھجوریں تو میں نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں، تیرے نام پہ خرچ کہاں سے کرتا؟ جواب ملے گا میرے بندے تو نے آدھی کھجور مجھے راضی کرنے کے لیے سچی نیت کے ساتھ ایک فقیر کو دی تھی، تیرا دل میری عبادت کے جذبے سے سرشار تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے سرشار تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، یہ سارا ڈھیر اسی آدھی کھجور کا ہے۔ نزید لہو، پھر ہم زیادہ کریں گے، اس کی کھیتی کو اور بڑھائیں گے۔ اور دوسری طرف ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس کی نظر طمع دنیا پہ ہو کہ میرے ہر کام کو ہائی لائٹ کیا جائے، میرا ہر کام میڈیا میں آئے، میرا ہر کام ٹیلی ویژن پہ اعلان ہو، میرے ہر کام کے چرچے ہو، میری سخاوت کے چرچے ہو، میری آواز کے چرچے ہو، میری تقریروں کے چرچے ہو، جو اپنے نیک کام کرنے کے بعد آخرت کی بجائے دنیا کا چرچا چاہتا ہو، تو مالک فرماتا ہے نؤتیہ منہا، ہم پھر اس دنیا سے اس کا جو حصہ ہے اس کو دے دیں گے، لیکن سنو وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جب آخرت کا دن آئے گا تو اس کے پلے میں کوئی بدلہ نہ ہوگا، کوئی حصہ نہ ہوگا۔ مرضی ہے اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی ہے، چاہے نیکیاں کر کے آخرت کا سودا کر لو، وہ آخرت جہاں موت کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا موت کو موت آ گئی، جنتی ہو تمہیں موت نہیں آنی، اہل نار تمہیں موت نہیں آنی، چاہے اس زندگی کا سودا کر لو جہاں کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہے، چاہے اس زندگی کا سودا کر لو جہاں دوست بیوی ماں باپ بہن بھائی سے انسان دوڑتا پھرے گا، حشر کے میدان میں بھاگتا پھرے گا، جان چھڑاتا پھرے گا، اور چاہے اس 60 سالہ زندگی کا، 70 سالہ بیکار زندگی کا، جو ایک مسافر کی زندگی ہوتی ہے، اس کو سجا لو اپنی نیکیوں کے ذریعے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے اہل جنت کا حال بیان کرتے ہوئے، جن کے دل پاک و صاف ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلاتے تھے، یتیموں کو کھلاتے تھے، بیواؤں کو کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھلاتے تھے، ہم یہ عمل کرتے تھے کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تم سے شکرانے کے الفاظ نہیں سننا چاہتے تھے، ہم تم سے جزائے خیر کے الفاظ، تم سے دعاؤں کا معاملہ نہیں تھا، ہم نے یہ تمہیں کھانا کھلایا، ہم نے تمہیں پانی پلایا، ہم نے تمہارا پیٹ بھرا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو تمہارے پر خرچ کیا، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور مبارک ہو
اس انسان کو جس کے مال سے اللہ کی مخلوق پل رہی ہے، کوئی یتیم روٹی کھا کے سو رہے ہیں، اللہ تو وہ مالک و مولا ہے۔ ایک شخص گزرنے والا گزرتا ہے، عورت ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے، ایک کتے کے بچے کو دیکھتی ہے جو گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اس پہ ترس کھاتی ہے، اپنے دوپٹے کو اپنے جوتے سے باندھتی ہے، پانی میں ڈالتی ہے، وہ پانی نکال کے آگے رکھ دیتی ہے، وہ پانی پی کے اٹھ جاتا ہے۔ وہ جانور ہے، نجس جانور ہے، لیکن ہے تو ذی روح، اللہ کی مخلوق تو ہے نا۔ اللہ کو اپنی بندی پہ اتنا پیار آتا ہے، اس کے پانی پلانے کے عمل کو قبول کر کے اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پیارے بھائی، یہاں ایک شخص کی حالت احادیث میں موجود ہے، کنویں میں اترتا ہے، ایسا کنواں جس کے اندر پتھر تھوڑے تھوڑے باہر نکلے ہوئے ہیں، پانی بہت گہرا ہے، ڈول کوئی نہیں ہے، وہ پکڑتا ہوا ہاتھوں کو لیتا ہوا بڑی مشکل سے نیچے اتر کے پانی پیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پھر بڑی مشکل سے چڑھتا ہوا کنارے تک پہنچتا ہے، کنارے پہ آ کر دیکھتا ہے ایک جانور کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، مٹی کھود کے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اب اس کو خیال آتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں تو اپنے لیے بڑی مشکل سے اترا، لیکن یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر دوبارہ اترتا ہے، پانی لے کس میں، ڈول ہے نہیں، رسی ہے نہیں، اپنے موزے کو اتارتا ہے، پانی سے بھرتا ہے۔ اب موزے کو پانی سے بھر لیا، موزہ پکڑے گا تو ایک ہاتھ سے تو کنویں پہ چڑھ نہیں سکتا، منڈیر پہ آ نہیں سکتا، اپنے جوتے کو، اپنے موزے کو اپنے دانتوں سے قابو کر لیتا ہے، منہ میں لے لیتا ہے، اس کتے کے لیے، اس نجس جانور کے لیے، لیکن مخلوق اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق کی پیاس بجھانے کے لیے، اور پھر ہاتھوں سے پکڑتا ہوا پتھروں کو باہر نکلتا ہے، وہ موزہ منہ سے اتار کے اس جانور کے سامنے رکھتا ہے، وہ جانور پانی پی کے دم ہلاتا ہوا جاتا ہے، اللہ اس کی اس نیکی کو قبول کر کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے جو کتوں کو پانی پلانے پہ جہنم کی آگ سے بچا دے، وہ کلمہ پڑھنے والوں کو افطاری کروانے پہ معاف نہیں کرے گا؟ وہ مسلمانوں کو، اہل توحید کو توحید کا جام پلانے پہ معاف نہیں کرے گا؟ اہل شرک و شرک کی وادی سے نکال کر توحید کے چشمے پہ لا کر کھڑا کرنے کے عمل سے معاف ضرور کرے گا، شرط یہ ہے یہ عمل ریاکاری سے پاک ہو، اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، دل اس کا قلب سلیم ہو، اس دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہو، تو پھر یاد کر لیجئے اہل جنت کہیں گے ہم نے تمہیں کھانا پانی پلایا ہے اس لیے نہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سائل نے سوال کیا، آپ کے پاس جو کھجوریں تھی آپ نے اس کو دے دی؟ اس نے کہا جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ کہا افسوس، میں نے تو یہ نیکی اس لیے کی تھی کہ میں قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ سے کچھ لوں گی، تو نے تو جزاک اللہ خیر کہہ کے دعا دے کے دنیا میں ہی حساب برابر کر دیا۔ میں تو تجھ سے جزاک اللہ خیر کی دعا بھی نہیں چاہتی تھی، اپنے اس عمل سے میں اللہ کو راضی کر کے اللہ سے کچھ لینا چاہتی تھی تجھ سے، اور ہمارا حال کیا؟ تو جی وہ قرضوں میں پھنسا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا، میں نے 5000 درہم دیے اس کو، حرام ہے کبھی میرا نام بھی لے گیا ہو، کہیں میری تعریف ہی، میرے کیڑے تو نکالے گا لیکن جو میں نے احسانات کیے ہیں وہ کبھی آپ نے احسانات کر کے اس کی زبان سے شکریہ کا لفظ سننا ہے یا مولا سے جنت لینی ہے؟